فیلڈ مارشل کا رینک لگانے کے بعد سید عاصم منیر ایران کے دورے پر پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دیگر ممالک کے دورے بھی کریں گے۔ ان کے ساتھ پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف گئے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بچے جمہوریہ بھی گئے ہیں، جن میں طارق فاطمی صاحب ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم فارم 47 کے اسحاق ڈار ہیں، عطا تارڑ ہیں اور اسی طرح سے دیگر لوگ بھی شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے سامنے انہی کا چہرہ کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے جمہوری وزیر اعظم ہیں، ان کی وہاں پہ صدر سے ملاقات ہوئی ہے، دیگر بھی لوگوں سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ شہباز شریف کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ انہیں یہ بھی شاید نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مذاکرات کن موضوعات پر ہونے چاہیے۔ ان کو ضرور پتہ ہے، لیکن درمیان میں ان کے کاروبار آ جاتے ہیں، ان کی تجارت آ جاتی ہے، تو اس کو یہ لوگ سر فہرست رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے مہدی پزشکان ایران کے صدر کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت سے پانی، انسداد دہشت گردی اور تجارت پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی عقل کا، دانش کا اندازہ کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ انسداد دہشت گردی بالکل ٹھیک ہے، پانی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ انہوں نے تجارت کا نام بھی لے دیا۔ تجارت کیوں؟ پاکستان اور بھارت کے مابین 3 اہم موضوعات پر بات ہو سکتی ہے، انہی پر بات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے پانی، انسداد دہشت گردی اور مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کی بجائے درمیان میں تجارت کو گھسیڑ دیا گیا کہ اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جتنے تعلقات کشیدہ ہیں، خراب ہیں، اس دوران بھی ان کو تجارت کی سوج رہی ہے۔ ان کی طرف سے بڑی مشکل سے پہلے انڈیا کا نام لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ دشمن کی گردان لگا رہے تھے کہ دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور دشمن سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب پاکستان کے عام شہری کی طرف سے عوامی رد عمل آیا، شدید ہوتا چلا گیا، تو ان کی طرف سے پھر انڈیا کا نام لیا جانے لگا۔ جب ان پر کھل کر تنقید ہوئی کہ یہ مودی کا نام کیوں نہیں لیتے، تو پھر ان کی طرف سے مودی کا نام بھی لیا جانے لگا۔ لیکن ان کے بڑے بھائی صاحب میاں نواز شریف صاحب، جن کو یہ اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنا باپ مانتے ہیں، انہوں نے آج تک بھی مودی صاحب کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب کی بھتیجی کی طرف سے بھی مودی کا نام نہیں لیا گیا۔ کیا مودی کا اس لیے نام نہیں لیتے کہ ان کے ساتھ انہوں نے تجارت کرنی ہے؟ جیسا کہ شہباز شریف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ 3 معاملات پر ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، پانی، انسداد دہشت گردی اور تجارت۔ جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو بھارت کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہوگی تو صرف اور صرف دہشت گردی پر بات ہوگی۔ بھارت کس کو دہشت گردی کہتا ہے اور ہم کس کو کہتے ہیں؟ کیا شہباز شریف میں اتنی جرت، اتنی ہمت ہے کہ یہ کہیں کہ ہم دہشت گردی اس کو کہتے ہیں جو بھارت بلوچستان میں کرواتا ہے اور کشمیر میں خود کرتا ہے؟ اسی پر بات ہو سکتی ہے، پانی پر بات ہو سکتی ہے، کشمیر پر بات ہو سکتی ہے، تجارت پر کسی طور بھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بھارت پر واضح کر دینا چاہیے۔ تو کیا شہباز شریف واضح کریں گے کہ دہشت گردی کون سی دہشت گردی پر پاکستان بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ شہباز شریف صاحب کی طرف سے میں نرم الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کہ کون سے نرم الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے لا یعنی اور بے معنی اور بھی بات کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہم امن چاہتے ہیں اور خطے میں امن کے لیے کام کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب، میاں صاحب، آپ کو کیا کسی نے نہیں بتایا کہ مذاکرات کے ذریعے بھارت کبھی بھی کشمیر آپ کے حوالے نہیں کرے گا؟ مذاکرات پاکستان نے کئی مرتبہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اول تو بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آتا نہیں، اگر آتا ہے تو مذاکرات کی ٹیبل کو الٹا کر راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔
بھارت کی طرف سے دنیا کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم باہمی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کر لیں گے، اور یہ اس کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے یا جو بھی انڈیا کی سرکاریں رہی ہیں، یہ ٹال مٹول سے کام لینے والی پالیسی ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کریں گے، لیکن مذاکرات کے ذریعے معاملات قطعی طور پر حل نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ حل ہوگا تو کسی کی ثالثی کی وجہ سے ہی حل ہوگا۔ وہ ٹرمپ کریں یا کوئی اور کرے، ثالث آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، مذاکرات کے ذریعے ہرگز نہیں۔ سپریم کورٹ کی جج صاحبہ کی طرف سے ایک وکیل کے ساتھ ناراضی کا اس وقت اظہار کیا گیا جب ان کی طرف سے کہا گیا مسز ہلالی، تو اس پر مسرت ہلالی صاحبہ تھوڑا سا ناراض ہوئی۔ انہوں نے برہمی کا اظہار تو نہیں کیا۔ یہ تھا سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس۔ اس دوران وکیل مخدوم علی خان نے جسٹس مسرت ہلالی کو مسز ہلالی کہہ دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے مخدوم علی خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مخدوم صاحب، میں مسز نہیں ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام ہے، لہٰذا مجھے آپ کی بات بہت بری لگی۔ اس پر مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، آپ درست فرما رہی ہیں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ مخدوم علی خان صاحب کی طرح بہت سے دیگر لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ مسرت ہلالی صاحبہ نے کبھی شادی نہیں کی اور ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام لگتا ہے۔ بہرحال کیس کے دوران اس کی وضاحت ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کی ریلی پر جس طرح سے حکومت کی طرف سے دھاوا بولا گیا، جس طرح سے کارکنوں کو کٹاپا چڑھایا گیا، وہ کرپشن کے حوالے سے اپنے گورنر کی شہ پر ریلی نکال رہے تھے کہ ایس ایس پی کے مطابق ریڈ زون کی طرف جانے کی اس ریلی کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے کوشش کی گئی، جس کو پولیس نے روکنا چاہا، لیکن یہ آگے بڑھتے گئے اور پھر ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، کٹا گیا، مارا گیا۔ اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی والے خود بھی ان کو حرام خور کہا جائے، کرپٹ کہا جائے یا کیا کہا جائے، ان کی سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کی کرپشن کی کیسی داستانیں ہیں، 10%، 100%۔ اور یہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو وزیر اعلیٰ پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں علی امین گنڈا پور؟ کیونکہ انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو ان کے علاقے میں، ان کے حلقے میں ہرایا تھا، شکست فاش سے دوچار کیا تھا، اور ان کو تو 47 بھی نہیں ملا تھا۔ تو ان کی طرف سے وہاں پہ ریلی نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور جس طرح سے خود یہ لوگ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، یہ دوسروں کو بھی کرپٹ سمجھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے کارکنوں کو اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اپنی کرپشن کو چھپا سکیں۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے کیمپ کو آگ لگا دی گئی۔ دونوں طرف سے جو بھی اقدامات کیے گئے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، دونوں کو قابل مذمت قرار دیا جانا چاہیے، دونوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ بالکل ان کو حق حاصل ہے، پیپلز پارٹی کو غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ اگر ریلی نکال رہے ہیں تو ان کو ریلی نکالنے دی جانی چاہیے۔ آپ نے ان کو روکنا تھا، ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو پرامن طریقے سے بھی روکا جا سکتا تھا، کٹاپا چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھارت کو شکست دینے کے لیے فیلڈ مارشل کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی وہ بہترین تھی۔ انہوں نے مکمل طور پر پورے کا پورا کریڈٹ دیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہ ان کی وجہ سے، ان کی قیادت میں بھارت کو شکست فاش دی گئی ہے۔ یہ ساری ان کی حکمت عملی تھی، یہ سارا ان کا پلان تھا، پروگرام تھا۔ لیکن مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایون فیلڈ مارشل کی طرف سے بنایا گیا منصوبہ تھا، ان کی نگرانی میں سارا کچھ کیا گیا تھا۔ تو اب یہ مل بیٹھ کے طے کر لیں کہ یہ فیلڈ مارشل کی کریڈٹ ہے یا پھر یہ ایون فیلڈ مارشل میاں محمد نواز شریف کا کریڈٹ ہے۔ باقی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے بنائی گئی حکمت عملی تھی جو فول پروف تھی۔ ان کو تو نیڑے ہی نہیں لگنے دیا گیا، ان کو تو قریب بھی نہیں آنے دیا گیا۔ بہرحال پھر بھی یہ مل بیٹھ کے طے کر لیں کہ یہ کریڈٹ کس کا ہے اور حکومتی سطح پر یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ سارے کا سارا سید عاصم منیر کے نام ہی ہے، کیونکہ ان کو اسی حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا ہے۔
اور شہباز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ، اور انہوں نے تو خدا کو حاضر ناظر جان کر کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ، ساری حکمت عملی سید آصم منیر کی طرف سے کی گئی تھی۔ پاک فضائیہ کی طرف سے جس طرح سے بھارت کا بیڑا غرق کیا گیا، وہ حکمت عملی سید آصم منیر کی کہا جاتا ہے کہ قیادت میں پاک فضائیہ کی طرف سے بنائی گئی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سدھو کی طرف سے بہترین پلاننگ کی گئی، اور بھارت کے کتنے جہاز مار گرائے گئے، 6 جہاز، اور یہ ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے خود کو ناقابل تسخیر ثابت کیا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ سوال کرنے میں حق بجانب بھی ہیں کہ کیا یہ وہی ایئر فورس ہے جب اسامہ بن لادن کی تلاش میں ان پر یلغار کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان سے ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہوئے، اور ہماری فضائیہ کو وہ ہیلی کاپٹر نظر نہیں آئے، اور آج دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو دھول چٹوا دی ہے؟ تو اس کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اور ملک آئے اور کچھ کر کے چلا جائے، وہ کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن بھارت پاکستان کی طرف رخ کرے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اسٹیلتھ، بے شک وہ ہیلی کاپٹر تھے، وہ پاکستان میں داخل ہوئے، اور پاک فضائیہ کو، پاکستان کی فوج کو ان کا علم نہیں ہو سکا۔ اس سے کسی طور بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جیسا کہ کہا کہ کوئی اور ملک پاکستان میں آئے تو برداشت کیا جا سکتا ہے، بھارت آئے تو ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ کے ہیلی کاپٹر بھی گرائے جا سکتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کی ملی بھگت ہو امریکہ کے ساتھ، جس کی مبارکباد بھی آصف علی زرداری کی طرف سے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے امریکہ کو دے دی گئی تھی۔ پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اس کی طرف سے F-35 طیارے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لے آئیں، F-35 بھی لے آئیں، پاکستان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کے لیے چین نے J-35 تیار کر لیے ہیں۔ اس کی پرواز بھی وہاں پہ ہو چکی ہے، اور پرواز اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کو پاکستان کا کلر، سبز کلر پورے جہاز کو کر کے اڑایا گیا۔ چین کی طرف سے یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چین شکر گزار ہے کہ پاکستان کو جو اس نے جہاز دیے، انہوں نے چین کا نہ صرف یہ کہ مان رکھا ہے، بلکہ چین کی شہرت بھی بلندیوں پر پہنچا دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔